ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو۔ یہ بھی نہیں فرمایا میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، ڈائریکٹ رب العالمین نے قبولیت کی بات کی، ادعونی استجب لکم، مجھے پکار کے تو دیکھو، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو، میں تمہاری فریاد کو قبول کرتا ہوں۔ اور جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے یہی ایک دعوت لے کر کے آئے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھو، فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، ہم نے اپنا نمائندہ بنا کر نوح علیہ السلام کو ان کا قومی بھائی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مختلف قوموں کی طرف انہی کے قومی بھائیوں کو اپنا نمائندہ بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ سب نے آ کر کے ایک ہی دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنی زمین نیاز نہ جھکاؤ، تمہاری بندگی صرف اللہ کے لیے خاص ہو، اللہ رب العالمین کے سوا کبھی طلب کا دامن نہ پھیلاؤ، کبھی دست سوال نہ اٹھاؤ۔ اللہ رب العالمین کے ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ باقی جہاں بھی جاؤ گے قدم قدم پر لٹیرے بیٹھے ہیں، وہ تمہیں قدم قدم پر لوٹیں گے۔ حضرت جی بولیں گے تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے، میں آؤں گا تو کیا دو گے، صرف لینے کی بات ہے، دینے کی کوئی بات نہیں۔ ساری زندگی ون وے چلاتے ہیں۔ رب العالمین کیا کہتا ہے، میرے بندے کچھ نہ لے کر کے آ، سب کچھ لے کر جا، خالی ہاتھ آ، جھولیاں بھر کے جا۔ اللہ رب العالمین اب گھر پہ آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا۔ ارے دنیا میں دیکھتے نہیں ہو کتنے لوگ ایسے ہیں، جوانیاں گزر گئیں، ساری کی ساری جوانیاں گمراہی میں، گھٹاٹوپ اندھیروں میں گزر گئی، گمراہی اور ضلالت کی دلدل میں اتر کر انہوں نے اپنی جوانیاں کھپا دی، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی ان کی زندگی میں آیا کانوں کی سنوائی جاتی رہی، زبان کی گویائی جاتی رہی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، کمر بھی جھک گئی، لاٹھی کے سہارے چلنے لگے، منہ بھی سفید ہو گئے، بتی سی بھی غائب ہو گئی، بات بھی کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، دمے کا مریض ہے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، جو زندگی بھر کمایا تھا وہ سب علاج پہ لگ گیا، جیب بھی خالی ہو گئی، ایک وفادار بیوی تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، بچوں کی شادیاں کرا دی، بچوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ بڈھا ساری رات کھانستا ہے، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی میں بچوں کے دھکے، اپنی سگی اولاد کے دھکے کھا کر گھر سے باہر نکلتا ہے، اپنی پوری بستی کے، اپنے پورے گاؤں کے، اپنے پورے شہر کے دروازے بند دیکھتا ہے، ایک مسجد کا در کھلا دیکھتا ہے، شرم کے مارے اس میں گھس جاتا ہے،
آج 80 سال کی عمر ہو گئی، 85 سال کی عمر ہو گئی، 90 سال کی عمر ہو گئی، مسجد میں قدم رکھ کر ایک ہی آواز اپنے منہ سے نکالتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، آج تیرا بے کس تیرے دروازے پر آیا ہے، سب سے دھتکارا ہوا تیرے دروازے پر آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے حیات ہی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، اس کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھ لیتا ہے، اس کی رحمت تانا بھی نہیں دیتی، اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، اب تو میرے دروازے پر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ اسی لیے ہماری یہ پہلی دعوت ہے، دنیا والو، جس رب نے تمہیں ماں کے بطن سے لے کر پھر آپ کا بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر قبر تک کی ساری ضرورتوں کا جس نے انتظام کیا، اس کا حق ہے کہ آپ سجدہ بھی اسی کو کریں، معافیاں بھی اسی سے مانگے، روئے اور گڑ گڑائے بھی اسی سے، یہ اس کا حق ہے جو آپ کو دینا ہے۔ اور جب آپ ایسا کر لیں، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں، پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو عذاب نہ دے۔ یہ پھر آپ کا حق بن جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس کو وحدہ لا شریک دل و جان سے مانتے ہیں، پھر یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو عذاب نہ دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود یہ حدود، یہ پیمانے اللہ نے خود متعین فرمائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ، کوئی کلیہ ہم نہیں مقرر کر سکتے۔ اللہ نے خود بندوں پر احسان کرتے ہوئے، بندوں پر شفقت کرتے ہوئے، بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا۔ اب سوال یہ ہے، آپ بندگی پر تیار ہو گئے، آپ بندگی پر راضی ہو گئے، اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے سجدے کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے رکوع کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے طریقہ نہیں آتا ہے، مجھے طریقہ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ دیکھیے یہ اتنے بنیادی مسئلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس کا اقرار کیا، جو میں اگلی بات کہنے والا ہوں اس کا بھی، اور جو بات کر چکا ہوں اس کا بھی۔ اللہ نے دونوں، گویا ایک توحید کانفرنس اللہ نے منعقد کی عالم ارواح میں، اور اس میں جو قرارداد پیش کی اپنی توحید کی، اور دوسری رسالت کانفرنس ہے جس میں صرف انبیاء کی روحیں جمع ہیں، اور انبیاء کی روحوں سے اللہ رب العالمین نے ایک سوال کیا۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہ دونوں ہماری دعوتیں ہیں کہ دنیا میں راج اللہ کا ہو اور رواج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ وہ پل یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب رب العالمین نے تمام انبیاء کی روحوں کو رب العالمین نے اکٹھا کیا۔ انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کے سامنے ایک قرارداد رکھی، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہارے سروں پہ رسالت اور نبوت کا تاج رکھوں گا، ایک منصب عطا کروں گا، کسی کو تورات بھی دوں گا، کسی کو زبور بھی دوں گا، کسی کو انجیل بھی دوں گا، کسی کو صحائف بھی عطا کروں گا۔ تم دنیا میں جاؤ گے، میرے بندوں کو دعوت دو گے، میری طرف بلاؤ گے، جنت کی راہ دکھلاؤ گے، دوزخ سے بچانے کی کوشش کرو گے میری ہدایات کے مطابق۔ لیکن فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا آخری تاجدار آئے گا، ہمارا آخری تاجدار
تمہارے ماں بہن آئے گا، وہ ایسا رسول ہوگا مصدق لما معکم، ان ساری باتوں کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہوگی، تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ یہ ساری باتیں تمہاری سچائی صداقت کا وہ گواہ بن جائے گا، لیکن اس وقت تمہاری کیا ذمہ داری ہوگی؟ مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اس وقت تم سارے کے سارے انبیاء اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ اللہ نے تمام انبیاء پر یہ بات لازم قرار دے دی۔ اگر وہ ہمارا آخری تاجدار، وہ آمنہ کا لال، تمہاری زندگی میں، تمہاری موجودگی میں اگر وہ آ گیا تو تم نے اس کی بات بھی ماننی ہے، اس کی پیروی بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت و تائید بھی کرنی ہے۔ یہ کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا قال اقررتم، جیسے دنیا میں مولوی کوئی قرارداد اسٹیٹ سیکرٹری آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں آپ، ایسا پھر وہ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں جی ہم تائید کرتے ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین نے ان سے سوال کیا قال اقررتم، ارے کیا تم نے میری یہ قرارداد مان لی؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا یک زباں ہو کر کے کہا اللہ ہم نے مان لی، ہم ایسا ہی کریں گے۔ فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ آج یہ بات طے ہو گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی پیغمبر بھی اپنی نبوت اور اپنی کتاب کی تبلیغ نہیں کرے گا۔ محمد عربی کے آنے کے بعد وہ سارے اسی کی نصرت و تائید کریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو کھولا، آپ نے ساری کی ساری کائنات پر یہ پابندی لگا دی۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جو میری امت میں ہے سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے، ایک وہ بدبخت بچ جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کون؟ الا من ابا، جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی وہ اس نے گویا جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ گویا نبی کی نافرمانی کرنا، آپ کی اطاعت سے منہ موڑنا، جنت سے منہ موڑنا ہے۔ یہ اتنی وضاحت سے یہ ہماری دعوت ہے۔ ہم کسی بھی شخصیت کی طرف، ہمارے جتنے علماء گزر چکے جو مجھ سے پہلے تقریریں کر گئے اور میرے بعد بھی اچھے اچھے خطیب آنے والے ہیں الحمدللہ، آپ کسی کے منہ سے یہ نہیں سنو گے ہمارا مفتی، ہمارا عالم جو وہ کہہ دے، جو وہ کتاب میں لکھ جائے، کبھی نہیں۔ ہماری دعوت ہی یہی ہے، اللہ کا قرآن اور اس کے نبی کا فرمان۔ دیکھیے ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة۔ بنی اسرائیل کے 72 گروہ بنے تھے، 72 ٹکڑوں میں، فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ یہود و نصارہ کے اتنے گروہ بن گئے۔ وتفترق امتی علی 73 ملة، اور میری امت بنی اسرائیل سے بھی تفرقہ بازی میں ان سے آگے بڑھے گی۔
ان سے بھی ایک قدم آگے جائے گی. وہ 72 بنے تو یہ 73 بنیں گے. فیگر مقصود نہیں. میری امت بنی اسرائیل سے بھی ٹکڑوں میں بٹنے میں تجاوز کرے گی. لیکن فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے. الا ملتا واحدہ، صرف ایک ملت کے، ایک جماعت کے، ایک پارٹی کے. ان 73 فرقوں میں سے سوائے ایک فرقے کے آپ نے کوئی نام نہیں لیا. کسی بھی فرقے کا اللہ کے حبیب نے کوئی نام نہیں لیا. نہ ہمارے فرقے کا نام لیا، نہ اہل حدیث کا نام لیا، نہ دیوبند کا نام لیا، نہ بریلویوں کا نام لیا، نہ کسی اور فرقے کا نام لیا. اللہ کے رسول کی نام لینے میں بڑی حکمتیں تھیں. اگر